الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے آج ہم سورہ کہف جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز اللہ جل مجدہ نے اپنی حمد سے فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کیا ہے؟ ہر کمال جو ہے، ہر کمال جب صفت اپنے کمال کو پہنچے اور اس کا بیان جو ہے یہ حمد ہے، یعنی سارے کمالات اور ساری خوبیاں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کس اللہ کے لیے ہیں؟ جس نے اپنے محبوب بندے پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ الذی انزل علی عبدہ، عبدہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بندے پر، کیا فرمایا؟ صرف عبد نہیں کہا ہے، عبد ہی، یعنی اپنے کامل بندے پر اللہ جل مجدہ نے اپنی کتاب الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس پر حمد ہے، اس لیے حمد ہے، کیونکہ کسی نعمت پر یہ حمد ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ کسی نعمت پر، تو معنی یہ ہوا کہ یہ جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید جس کو اپنے محبوب پر ہم نے نازل فرمایا ہے، اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لہذا سب سے زیادہ حمد اسی پر کی جائے، اس نعمت پر۔ اور پھر یہ نعمت کیا ہے؟ اس کا کمال کیا؟ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی معنوی یا صوری، ظاہری یا باطنی کوئی کمی نہیں ہے، کجی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کے مضامین جو ہیں وہ اتنے اکمل ہیں اور اتنے صحیح ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے نا مصنف، کتاب لکھنے کے بعد وہ اپنی عاجزی کا پھر اظہار کرتا ہے کہ میں نے لکھی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کوئی دیکھے تو وہ آگاہ کر دے۔ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کتابت کی غلطی ہے، کوئی جملے کی غلطی ہے، تو وہ اس طرح کرے کہ مجھے آگاہ کر دے، اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو صحیح کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ اور لیکن اللہ جل مجدہ نے اس کے شروع میں ہی ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اتنی شانوں والی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ غلطی ہوگی تو شک ہوگا نا، فرمایا کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہاں اس کا ارشاد فرمایا وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی
نہیں ہے، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی تناقض، کوئی اختلاف نہیں، اصلاً کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کہ یہ اللہ کے طرف سے یہ قرآن نہ ہوتا، جو اس کا کلام نہ ہوتا، کسی غیر کا کلام ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس میں کوئی اختلاف تو پاتے، بتاتے تو صحیح کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ کمی ہے نا۔ ہاں جی، کوئی مضامین میں اختلاف ہے، کوئی عقیدے کا جو بیان ہے اس میں اختلاف ہے، ہاں جی، کوئی اختلاف دیکھتے، لیکن اختلاف کا نہ دیکھنا اور ان کا نہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور یہ عدل والی کتاب ہے، قیما مستقیم ہے، سیدھی ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، تاکہ وہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، جو اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہے اسے ڈرائے۔ اس کتاب کی مضامین میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کو بیان فرماتے اور لوگوں کو ڈراتے کہ اللہ کے عذاب سے بچو۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا دیکھا کیا حال ہوا، قوم سمود، قوم عاد، یعنی پہلی امتوں کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کو بیان کرتے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں۔ اور ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو پھر سیدھے ہو جائیں، اس عذاب سے ڈر جائیں اور محبوب اس قرآن پر ایمان لے آئیں، یبشر المؤمنین، ان ایمان لانے والوں کو لوگ خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیے، عمل۔ اب یہ دیکھیے پیچھے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ڈراؤ انہیں، کیوں کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، انہیں بتاؤ کہ یہ رنگینیاں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور ان کو ختم کرنے والے بھی وہی ذات ہے۔ اب یہ جو رنگینیاں ہیں، یہ جو دنیا کے اندر جو بندہ اس میں کھو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، ہاں جی، ان آسانیوں کو دیکھ کے سمجھتا ادھر ہی رہنا ہے، ہاں جی، جو سرائے کو اپنی منزل بنا لے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ سرائے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ہے، تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ سرائے ہے، یہ سرا کی مانند ہے، یہاں سے گزرنا ہے اور یہاں سے آگے کا سامان لے کے سفر طے کرنا ہے، آگے وہ سفر ہے، ہاں جی، سفر تو ختم نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ اسی کو منزل بنا لیتے ہیں، مومن کی منزل نہیں ہے، مومن کے لیے سرا کی امانت ہے، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا، تکلیف تو آئے گی، عمل صالح کرنے کے لیے تکلیف تو آئے گی نا۔ دیکھیے نماز عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ اتنے گرم بستر کو چھوڑ کے آنا کو آسان تو نہیں ہے، کیوں جی؟ وہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح سورج نکل آئے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور ٹھنڈی فضاؤں میں سے گزرتے ہوئے مسجد کے اندر آنا، یہ ہے تو مشکل کام ہے نا، کیوں جی؟ ہے تو مشکل، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو عمل صالح ہے، جس کو میں نے عمل صالح کیا، اس کے لیے جس نے تکلیف اٹھا لی، ان لہم اجرا حسنا، اس کے لیے بہترین میں نے اجر عطا فرمایا ہے، اس کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے، دیکھو نا، اچھائی کو فنا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ حسن جو ہے، عمل حسنہ جو ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ فرمایا ماکثین فیہ ابدا،
جس میں ہمیشہ رہیں گے. اس اجر و ثواب کا موجیں پھر وہ ہمیشہ لوٹتے رہیں گے. ان کا ثواب رکے گا نہیں, ان کا ثواب رکے گا نہیں, اجر رکے گا نہیں, بلکہ اس میں بقا ہے, اس کے اندر بقا ہے. دنیا میں بھی اللہ انہیں رونقیں عطا فرمائے گا, قبر میں بھی اجر ملے گا, حشر میں بھی اجر ملے گا. یہ رکے گا نہیں. ما کسین فیہ ابدا, اس میں ہمیشگی ہے. اس اجر کی موجیں وہ ہمیشہ لیتے رہے. اللہ اکبر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور ان کو ڈراؤ نا جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنا لیا ہے, ہاں جی, کوئی بیٹا بنا لیا ہے. یہ 3 عقیدے تھے لوگوں کے. کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. اور نصارہ عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہود جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹا بنا رہے ہیں, کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, ان کو ڈراؤ. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, انہیں پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی علم ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ ہاں جی, کوئی دلیل نہ ان کے پاس ہے, نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس ہے. یعنی ان کے باپ دادا جو ہیں ان کے پاس بھی اس کی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں جی, جیسے کہتے تو کیا کرے گا, تیرا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا, ایسے ہی ہے نا. ہاں جی, اسی انداز وہی ہے کہ یہ ان کے پاس بھی علم نہیں ہے, ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں ہے. یہ اپنی بات, جب ایک بات کا علم نہ ہو اور بغیر علم کے, بغیر واقع کے کوئی بات کی جائے نا, ہاں جی, تو یہ اسی کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جھوٹ کا معنی جو ہے نا, معنی کیا ہے, جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو واقع کے مطابق نہ کرنا. ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. ہاں جی, اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, کوئی بندہ باہر جا کے کہے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے, تو یہ واقعہ کے خلاف ہوگی نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کذب, عربی زبان میں جھوٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, یہ جو اپنے منہ سے باتیں ایسی نکالتے ہیں نا, یہ بہت بری باتیں ہیں, چھوٹی نہیں, بہت بڑی بری باتیں ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں اللہ کے لیے کسی کا بیٹا قرار دینا. اب کیا ہے کہ ان یقولون الا کذبا, کہ یہ صرف جھوٹ ہی بک رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہے ہی واقعہ کے خلاف. اللہ کے لیے بیٹا ہونا محال ہے, ہم پیچھے اس کی بات کر چکے ہیں. اللہ کے لیے بیٹا ہونا محال ہے. جب یہ محال ہے تو یہ واقعہ کے خلاف ہوا. یہ بات کیا ہے نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ کیا ہے, یہ واقعہ کے خلاف ہے, تو یہ واقعہ کے خلاف ہوگا, وہ جھوٹ ہوگا. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَٰذَا اللہ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب, یہ جو اب ایمان نہیں لاتے, یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو محنت تو کر رہا ہے, شب و روز تیری محنت جاری ہے, اور پھر یہ ایمان نہیں لاتے, تو محبوب اس کی وجہ سے ان کے پیچھے لگ کے تو انہیں اپنی جان کو تو ہلاکت میں نہ ڈالنا. کھیل جان پہ تو نہ کھیل جاؤ, حضور پریشان ہو جاتے تھے نا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, نہیں لاتے تو نہ لائیں, تیرا کام ہے میری بات کو پہنچا دینا. وہ تو پہنچا رہا ہے, تو اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہے. ہاں جی, اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, لعلک باخع نفسک ان یکونوا مؤمنین, سورہ شعراء میں, کہ لگتا ہے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں گے.
محبوب آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں. ہاں جی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے، یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، محبوب ہم نے آپ کو اس پہ نگہبان نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. چھوڑیں ان کو، اپنا کام کریں. ہاں جی. کوئی ایمان لے آئے گا جو اس کے لیے بہتر، اگر نہیں لائے گا تو یہ اس کے لیے خرابی ہوگی. آپ پریشان نہ ہو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین. محبوب بے شک آپ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا نہیں کر سکتے، ہدایت کو ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ یہ کام جو ہے نا کسی کے دل کے اندر ہدایت کو پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تیرا کام پیدا کرنا نہیں ہے، تیرا کام ایمان کو پہنچانا ہے. باقی کام اللہ کا ہے، جس کے چاہے گا دل کو پسند کرے گا اس کے اندر ہدایت رکھ دے گا، تو پہنچا دے. ہاں جی. اس کے کانوں تک. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کانوں تک پہنچا دے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، افسوس نہ کریں، اپنا کام کریں بس، یہ چھوڑیں اس کو. اس کی وجہ سے آپ اپنی جان پر نہ کھیلیں. فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اللہ اکبر. بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، یعنی اس کو سجایا، اس کو زینت دی ہے. جو کچھ اس پر ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہے، ہم نے زمین کے اوپر اس کو خوبصورت کرنے کے لیے رکھا. ہم نے زمین کو سجایا جو کچھ اس پر ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائیں کہ اس میں سے کس کا کام بہتر ہے. ہاں جی. کس کا کام بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی جو رونقیں دیکھ رہے ہو نا، زینت، حسن و جمال، اس کی کشش، اس کے خزانے، سونا چاندی ڈالر، ہاں جی، روپیہ پیسہ مال و زر، ہاں جی، فیکٹریاں دکانیں، یہ سب کچھ، اولاد بیوی، جہاں بھی آپ کو جہاں جتنا بھی حسن نظر آ رہا ہے یہ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہم نے پیدا کیا ہے. انسانوں کا حسن ہم نے پیدا کیا، جانوروں کا حسن ہم نے پیدا کیا، پرندوں کا حسن ہم نے پیدا کیا. ہاں جی. درندے ہیں، پھاڑنے والے ہیں، لیکن دیکھیں دیکھنے کو بڑے خوبصورت ہیں. ہاں جی. سانپ ہیں، کتنا ظالم جانور ہے لیکن دیکھنے کو بڑا خوبصورت ہے. بڑے بڑے خوبصورت ہاں جی سانپ ہوں گے. فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے زینت اس زمین کے لیے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ کیا میرے بندے جو مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے اس دنیا کے اندر، کیا اس کو بھول جاتے ہیں، اسی حسن میں گم ہو جاتے ہیں، یا اس حسن سے گزر کر اس کے حسن تک پہنچ جاتے ہیں. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی حسن میں گم ہو جائے اور اس کے حسن کو بھول جائے. جس کے سامنے کہا تھا کالو بلا، کالو بلا کہا تھا نہیں کہا. ہاں جی. جب ہم کہہ کے آئے ہیں کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں جی، تو جب اس کا اقرار کیا ہے، کیا اس حسن کو بھی یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہاں جی. اب جو یہاں بھول جائے گا اس حسن کو، وہ فیل ہو گیا. جس نے اس کو یاد رکھا وہ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے آزما رہے ہیں کہ تاکہ دیکھیں کس کا کام بہتر ہے، یعنی اس کے اندر جو عمل کون اچھا کرتا ہے، جو اس کا عمل اس کے حسن تک کا نظارہ کرا دے، اس تک پہنچا دے.
اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، بے شک جو کچھ اس پر ہے نا، اس زمین کے اوپر، ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں ایک دم ہم اس کو بھی منڈیاں میٹ کر کے رکھ دیں گے، یہ سارا حسن ختم کر دیں گے، بنایا بھی ہم نے، ختم بھی ہم نے کرنا ہے، ہاں جی، ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ پھر بندہ دیکھے گا کہ جی کہاں حسن گیا، یہ پہاڑوں کا حسن کدھر ہے، اڑیں گے فضا کے اندر، ہاں جی، یہ زمین کا سر سبز و شاداب ہے، کدھر گیا، فصلیں کدھر گئیں، سب چٹیل میدان بنا دیں گے، ہاں جی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حسن پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں اور یہ ختم کرنے والے بھی، مطلب کیا ہے کہ یہ فانی حسن ہے، ایک دن اس کو فنا آنی ہے، تو کیوں نہ اس کے حسن کے متوالے ہو جاؤ، جس کا حسن باقی ہے، جس کا حسن، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کا حسن باقی ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے حسن کا شدائی رہے، اس کو نہ بھولے، اس کا ہر عمل کے سامنے اس کا حسن رہے، پھر اس حسن میں نہیں گم ہوگا۔ کیوں جی؟ دیکھیے نا، اگر آپ کو بہت خوبصورت منظر کو دیکھا ہو کسی نے، سمجھانے کے لیے کہ بہت خوبصورت منظر کسی نے کو دیکھا ہو، مثال کو پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے، ہاں جی، یہ ادھر سوات علاقے یا کسی، ہاں جی، وہ دیکھا خوبصورت منظر، اب اس کو کوئی لے کے جائے، یار یہ دیکھ کتنا خوبصورت، اس کے آنکھوں میں جچے گا اگر اتنا خوبصورت نہ ہوا، ہاں جی، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، میں نے اس سے بھی خوبصورت دیکھے، میں نے اس سے بھی خوبصورت دیکھے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی قیمت مومن کے ہاں کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتا، کیوں کہ اس کے دل کے اندر ہر وقت تڑپ رہتی ہے، باری تعالیٰ کب ہوگا کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ کیوں جی؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، جو مدینہ دیکھ آئے اس کو کوئی اور شہر حسین لگتا ہے؟ کیوں جی؟ جو مدینہ دیکھ کے آئے تو پھر وہ اس کو کوئی لندن چلا جائے، فرانس چلا جائے، ہاں جی، جہاں چاہے جائے، ایمان ہو اس کے دل کے اندر تو وہ کہے گا نہیں مدینہ مدینہ ہی ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی خوبصورت منظر جو اس کے اپنے دل کو با لے، اس سے بہتر اس کو منظر کو دکھائے تو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ جو اس وقت دیکھ کے آئے ہو، جب اللہ نے پوچھا تھا، ہاں جی، کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب مجھے بتاؤ نا، کسی کو ماننے کے لیے کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے نا، ہاں جی، وہاں عالم روا میں کیا ہوگا؟ اللہ کا حسن دیکھا ہوگا، کہا ہوگا قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کو جو بولا ہے ادھر آ کے وہ پکڑا جائے گا، اور جو یہاں آ کے اس کو یاد رکھتا ہے اس قالوا بلا کو، وہ کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔